بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ آج کا میرا موضوع ہے عربک لینگویج، عربی زبان اور اس کا اسٹیٹس۔ عربی زبان کی ابتدا 5ویں صدی عیسوی سے ہوئی، یعنی آمد اسلام سے تقریباً 150 سال قبل۔ آج اس زبان کو تقریباً 1550 سال ہو چکے ہیں، اتنی قدیمی زبان ہے یہ رائج زبانوں میں سب سے قدیمی زبان ہے۔ فارسی کو لیجئے، فارسی تقریباً 1100 سال قدیمی زبان ہے۔ انگلش تقریباً 600 سال اور اردو 400 سال قدیمی زبان ہے۔ عربی زبان کے آغاز سے لے کر تادم تحریر لاکھوں کتب نظم اور نثر میں عربی زبان میں لکھی جا رہی ہیں، مسلسل لٹریچر۔ آج عربی دنیا کے 22 ملکوں کی سرکاری اور دفتری زبان، پلس اقوام متحدہ کی 6 آفیشل لینگویجز، 6 زبانوں میں سے ایک عربک ہے۔ اقوام متحدہ کی 6 دفتری زبانیں یہ ہیں: نمبر 1 انگلش، نمبر 2 عربک، نمبر 3 اسپینش، نمبر 4 فرنچ، نمبر 5 چائنیز، نمبر 6 رشین۔ یہ زبان دنیا بھر کے ملکوں میں معروف مشہور زبان ہے، عربی زبان، اور دنیا جانتی ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ مانیں یا نہ مانیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، یہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ عربی زبان میں ہے۔ میں اس زمن میں 2 محققین کے اقوال کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ، یہ اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام کے پیج نمبر 379 سے لے کر 381 تک یہ رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں۔ افریقہ کے مدرسوں کا حال لکھتے ہیں، افریقہ کے ابتدائی مدارس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان مدرسوں میں اگر صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہ بھی ترقی کا کچھ کم ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ عربی زبان کی تحصیل کا ایک یہ فائدہ بھی ہوا افریقہ کے سرداروں کو، بجائے اس کے کہ وہ محض اپنی رائے سے حکومت کریں، انتظام سلطنت کے لیے ایک ضابطہ اور دستور العمل مل گیا، اور یہ ایسی تبدیلی تھی جس سے ان کی تہذیب میں ترقی ہوئی، تجارت اور صنعت بڑھی، اور اب سوداگری فقط اس طرح نہ رہی کہ گونگوں کی طرح آئے اور تجارت کے ابتدائی قاعدوں کے مطابق اشیاء سے تبادلہ کر لیا، یعنی بارٹر سسٹم۔ اب وہ سسٹم نہ رہا۔ مسلمانوں کی تاثیر اور اسلام کے طرز حکومت سے جو اس کے ساتھ رائج ہوا، افریقیوں کے ملک میں ایسے بڑے بڑے شہر قائم ہو گئے کہ جس وقت یورپ کے سیاحوں نے شروع میں ان کا حال لکھا تھا تو یورپ کے لوگوں کو اچھی طرح یقین نہ آیا کہ اب کیا ہو گیا، یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ یہ ہے جناب پہلے محقق۔ اب دوسرے محقق یہ ہیں پروفیسر رینالڈ اے نکلسن۔ یہ اپنی مشہور کتاب ہے، یہ ہسٹری آف دا عرب پیج نمبر 25 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں عربی ساری دنیا اسلام کی متبرک زبان بن گئی، اور یقینی طور پر یہ قرآن کا اعجاز تھا، ساری دنیا پر چھا گئی، اور یقینی طور پر یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ قرآن نے عربی زبان و ادبیات پر تحیر خیز اثر ڈالا۔ یہ جناب لٹریری ہسٹری آف دا عرب پیج نمبر 25۔ یہ ہے عربی زبان کا اسٹیٹس۔ دنیا کی معروف ترین زبان، دنیا اس زبان سے پوری طرح آشنا ہے، جبکہ چند علم و عقل سے پیدل باولے لوگوں نے آج یہ بیانیہ جاری کر رکھا ہے کہ عربی کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ لیجئے صاحب، عربی کوئی زبان ہی نہیں ہے، قرآن عربی میں نہیں ہے، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ عربی میں نہیں ہے تو پھر کون سی زبان میں ہے، پھر کیا ہے، یہ نہیں بتائیں گے، نہ بتا سکتے، نہ بتایا ہے، نہ بتا سکتے ہیں کہ پھر کیا ہے، یہ کون سی زبان میں ہے۔ یہ
اور اتنی مشہور و معروف زبان میں نقب لگانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ یہ پاگل نہیں ہے، بہت شاطر ہے۔ یہ ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا ہے، میں بار بار بتاتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا، وہ ایجنڈا ہے قرآن کو مشکوک بنانا۔ قرآن کا تو کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہیں، یہ پہلے بھی بہت کوششیں کرتے رہے ہیں، ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ راستہ ڈھونڈا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے دلوں میں شک کا بیج بو دیا جائے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے پہلے آگاہ کر رکھا ہے، قرآن نے بیان کیا کہ خناس یہ کام کرتا ہے۔ خناس، سورہ الناس آخری سورہ پڑھ لیں قرآن کی۔ خناس یہ کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، یہ کام کرتا ہے خناس۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں شیرہ لگایا اور سائڈ پکڑ لی، کام دکھایا اور چھپ گیا، سامنے نہیں آتا، پھر سامنے نہیں آتا۔ آپ چیختے رہیں، لاکھ کہتے رہیں کہ بھائی اس کا مطلب تو بتا دیں۔ اچھا یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ پازیٹیو کیا ہے؟ نیگیٹو تو تم بتا رہے ہو نا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں بتائے گا، بھاگ گیا۔ یہ خناس، شیرہ لگایا اور بھاگ گیا، اسے کہتے ہیں عربی میں خناس۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شہری لوگوں میں سے بھی اور بدوی لوگوں میں سے، یہ ہے خناس۔ امید ہے قرآن پر ایمان رکھنے والے، جیسا بھی ایمان رکھنے والے خبردار ہو جائیں گے اس خطرے سے۔ چلیے بتاتا رہوں گا میں اپنی بساط کے مطابق۔ والسلام۔